الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سبحان اللہ. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، آمین یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، آمین. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آمین. قادری نعرہ یا غوث اعظم ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے. جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا. اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. کیا بات. اب بہار آئی اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. زندہ باد زندہ باد. اور صرف ہم تو ایک ہی شعر میں بات پوری کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر، بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے، بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر. خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر، خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. زندہ باد. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے شاید؟ بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہندوستان میرے غریب نواز کا ہندوستان ہے. جی جی. مانتے نا آپ اس بات کو؟ آپ اتنی بڑی کھوپڑی نہ ہلائیں، بس تھوڑی سی زبان ہلا کے بتا دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ ہمارے سلیمان منظری بھائی نقابت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نقابت کا حق ادا کر دیا. اور بار بار یہ آپ کو سینہ دکھا رہے تھے. بھائی میں تو سینہ بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ صحت بھی اچھی دی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ذرا ایک بار سب اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنے نبی کو پیار سے آواز دیں، مچل کے کہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی. کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو داستان کی بات چھوڑیے، ایک پنڈال میں ہی کئی کھولیاں نظر آ رہی ہیں. ایک محفل میں کتنی پارٹیاں لگ رہی ہیں. دیکھو دل میں بھی جگہ بنائیے اور کروٹ میں بھی جگہ بنائیے. جو ہمارے بھائی دور بیٹھے ہیں ذرا انہیں قریب لائیے. میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، اگر بیچ میں اٹھ کے جلدی جانے کا ارادہ نہ ہو تو یہ آگے تشریف لے آئیں. ایک ہی ہمت والا تھا بس. ماشاءاللہ میں ڈنڈے کے ہیں. نہیں یہ بھی ضروری ہے.
یہ ضروری ہے۔ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے، اب اپنے آپ کو مدینہ لے کر چلیے۔ جی جی میں چاہتا ہوں ذرا زندہ دلی کے ساتھ سنیے، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کائنات میں نہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی، نہ باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا پیار مدینے والا اپنی گناہگار امت سے کرتا ہے۔ بات سچی ہے نا؟ ماشاءاللہ اب سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، جتنا پیار مدینے والا کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا ہے۔ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے محمد کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے نبی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت لگایا کرو سنیو، یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے، اور یہ بابا سے بلند اللہم صلی علی۔ ابھی نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا۔ اگر چاول کھانے بیٹھے ہو تو چپ رہو۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن جب کوئی یار و مددگار نہ ہو، مدینے والا اتنا کہہ دے کہ میرا گناہگار امتی ہے، تو ان کے نام پہ مچل کے درود پاک پڑھیے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی۔ جس نے اب بھی درود پاک نہیں پڑھا اسے جلسے میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جو آپ آئے ہو مولانا کرار نے آپ کو نہیں بلایا، سمجھ رہے ہو؟ ماسٹر صاحب نے آپ کو نہیں بلایا، مفتی باقر نے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ صرف اتنا سمجھ لو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یہ زبردستی لائے گئے کہ بیچ کے لوگ نہیں لائے گئے ہیں، تو ذرا آپ بھی سمجھ لو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سمجھ میں آئی بات سب کے؟ اللہ سب کی سمجھ کو سلامت رکھے۔ نبی پہ پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جس بچے کے سر پہ ایک علم و عرفان کا تاج رکھا جائے گا، جس کو دستار بندی سے آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چند میٹر کا کپڑا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف کپڑا نہیں ہوتا، سرکار کی نیابت کا تاج ہوا کرتا ہے، سرکار کی نیابت کا تاج ہوا کرتا ہے۔ آج راغب بھائی کی ایک دیرینہ تمنا پوری ہوئی، اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجا۔ آج اللہ کا فضل ہے مدرسے دین کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دین کا کام اس دور میں اگر کسی جگہ سے ہو رہا ہے تو صرف وہ مدرسے ہیں جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ آج دشمنان دین کی نگاہیں مدرسوں پر ہیں، حاسدین کی نگاہیں مدرسوں پر ہیں، اور اپنے متعلقین کی نگاہیں مدرسوں پر ہیں۔ اگر قاری کرار نے مدرسہ کھولا تو میں یقیناً کہتا ہوں کتنے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے پیٹ پالنے کا دھندا بنا لیا ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کھانے کا راستہ کھولا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ ذرا غور کرو، یہ مدرسے پیٹ پالنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیٹ پالنے کا دھندا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس منبر سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ مدرسے اس لیے کھولے جاتے ہیں جب قرآن پہ آفت آئے، جب کوئی قرآن کے خلاف آواز بلند کرے، جب کوئی قرآن کو دنیا سے مٹانے کی بات کرے، جب کوئی قرآن کو بچانے والا نہ ہو، تو اسی مدرسے کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک حافظ قرآن میدان میں آئے اور دنیا کو چیلنج کر کے کہے، اے دنیا والوں یاد رکھنا قرآن کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن صرف کاغذوں میں نہیں ہے، قرآن صرف تختی میں نہیں ہے، قرآن صرف لحن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ہم نے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ جب تک حافظ قرآن کا سینہ باقی رہے گا تب تک دنیا کے اندر قرآن کا خنجیرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آسان نہیں ہے قرآن کو یاد کرنا. زبان کو لگام دو پیارے, کہیں ایسا نہ ہو ایمان کا جنازہ نکل جائے. یہ قرآن بڑی عظیم شے ہے. کس طرح قرآن میسر ہوتا ہے, حافظ قرآن کے سینے میں کیسے آتا ہے؟ جب یہی بچہ گھر سے چلا ہوگا, سامنے ماں کا چہرہ بھی ہوگا, باپ کا پیار بھی ہوگا, بہنوں کی محبت بھی ہوگی, خاندان والوں کی چاہت بھی ہوگی, لیکن ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا جاؤ میرے لال تمہیں خدا کے حوالے کر رہی ہوں. اپنے لال کو جب ماں نے رخصت کیا ہوگا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے, باپ نے دل کو سنبھالا ہوگا, تب بیٹے کو گھر سے نکالا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر میں اور آپ گھر سے کمانے کے لیے جائیں, چند دن کے لیے جائیں, تو کبھی باپ بیٹی کے ماتھے کو چوم رہا ہے, کبھی بھائی کو بھائی پیار سے دیکھ رہا ہے, کبھی ماں کے آنچل سے لپٹ کے بیٹا رو رہا ہے. جب ہم باہر جایا کرتے ہیں ہمیں محبتیں کتنی ستایا کرتی ہیں, کتنی دشواریاں ہمارے راستے میں آیا کرتی ہیں, لیکن جب یہی بیٹا مدرسے کی طرف چلتا ہے تو ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے, مالک میں نے اپنے بیٹے کو جس دن کے لیے پیدا کیا تھا آج اسی قرآن کے لیے تیرے راستے پر بھیج رہی ہوں. ان بچوں سے پوچھو کتنی دشواری کے ساتھ قرآن ہمارے سینے میں آیا ہے. جب یہ بچے گھر سے چلتے ہیں تو پھٹا لباس ہے, پرانے کپڑے ہیں, خرچ کے لیے بعض کو پیسے بھی میسر نہیں ہوتے, کتنے فاقے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے قرآن کا ایک حرف یاد ہوتا ہے, کتنی دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں تب جا کے بسم اللہ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے. ارے تم کیا جانو ان کی شان کیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم. جب یہ گھر سے چلتے ہیں اور پیدل ہوتے ہیں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں یہ پیدل جا رہا ہے, جانے کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے, چلنے کے لیے بہترین سواری بھی نہیں ہے, پیدل چل رہا ہے, چہرہ اداس ہے, اس کو احساس ہو رہا ہے اگر آج اسکول جاتا تو فور ویلر لینے کے لیے آتی, اگر اسکول جاتا اچھی ڈریس بھی ہوتی, اگر کسی کانوینٹس میں جاتا اچھے کپڑے بھی ہوتے, لیکن آج مدرسہ جا رہا ہوں تو پھٹا لباس بھی ہے, ٹوٹی چپلیں ہیں, میلا لباس ہے, جیب میں خرچ کے لیے کوئی نہیں ہے, چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں آئی ہے لینے کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ بولو سبحان اللہ, مچل کے بول دو. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے گھروں میں قرآن کے قاری پیدا فرماتے ہیں. جب یہ چلتے ہیں تو دیکھو تو صحیح کتنا اداس چہرہ ہے. اس وقت رہ کر کے ہمیں خیال آتا ہے اگر بیٹے کو ماں کہتی ہے ڈاکٹر بنانا ہے تو سنو جب صبح ہوتی ہے تو بیٹے کے جوتے صاف کیے جاتے ہیں, ڈریس پہ پریس ہوتی ہے, چہرہ دھلایا جاتا ہے, اسپیشل ناشتہ کیا جاتا ہے, منتھلی فیس ایڈوانس جمع کی جاتی ہے. لیکن جب ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے, بیٹے کو مصطفیٰ کے دین کا سپاہی بنانا ہے, تو ادھر دیکھو نیا لباس ہے, اسکول کے لیے نیا لباس, مدرسے کے لیے پرانا لباس ہے, اسکول جانے والے کے لیے دروازے پہ گاڑی لگ گئی ہے مگر یہ پیدل جا رہا ہے, جو اسکول جاتا ہے اس کی ڈریس میں نئے جوتے شامل ہیں. لیکن آؤ یہ قرآن کا مدرسہ جہاں سے دین پھیلایا جا رہا ہے کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کا گھر ہے. یہ دنیا کا اصول ہوگا, نئے کپڑے پہنو گے تب کلاس میں آنا, نئے جوتے پہنو گے تب کلاس میں آنا, ایڈوانس فیس دینا تب کلاس میں آنا. لیکن مدینے سے صدا آتی ہے اگر پھٹا لباس ہے کوئی تجھے لے نہ لے, مدینے والا تجھے لے پیر میں ٹوٹا جوتا سکی, کوئی تجھے بلائے نہ بلائے, مدینے والا تجھے بلا رہا ہے. تیرے پیروں میں ٹوٹی چپلیں ہیں, دنیا دیکھ کر کے ہنستی ہے. یہ مدرسے کے جانے والے بچے ہیں, ان کا حالات دیکھو, پیر میں ٹوٹی چپلیں ہیں. ہنسنے والوں اپنے لبوں کو بند کر لو, تم ہنس رہے ہو جس پہ اس پہ خدا کی رحمتیں قربان ہوا کرتی ہے. جب یہ پیدل چلتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے جانے کے لیے فور ویلر نہیں ہے, اس کے جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے, اس کو اداس مت ہونے دینا. اللہ کرنا کیا ہے, رب فرماتا ہے کسی کے لیے فور ویلر ہو رہی ہے, کسی کے لیے آٹو رکشہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ اسکول نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے گھر آ رہا ہے. اور فرشتوں چلو اب اس کے قدموں میں پروں کو بچھا دو. اب فرشتے پر بچھا رہے ہیں, مالک یہ کس لیے آواز آتی ہے وہ دنیا دار ہوں گے جو گاڑی پہ ناز کرتے ہیں, اور یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے قدموں میں فرشتے پر بچھا کے پروں پہ ناز آئے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک آقا حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. فخر کریں وہ باپ جن کا بیٹا قرآن کا قاری بن گیا, فخر کرے وہ بھائی جس کے بھائی نے
اپنے سینے میں قرآن کی عظیم دولت کو رکھا، اور سب سے زیادہ فخر کرے وہ لوگ جنہوں نے خون پسینے کی کمائی سے اس مدرسے کو آگے بڑھایا، وہ سب سے زیادہ فخر کرے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب اولین و آخرین جمع ہیں، سب سے پہلے اللہ بلائے گا قرآن کے قاری کو، فرمائے گا فرشتو جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ قرآن کے قاری کو جنت میں لے جاؤ، اور جنت ایسی جگہ ہے کوئی جو جانے سے انکار کر دے؟ لیکن یہ قرآن کا قاری انکار کر دے گا، مالک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب فرمائے گا کس لیے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمائے گا کیوں؟ کہاں مالک میں بعد میں جاؤں گا، پہلے وہ جو گناہگار جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہے، مالک پہلے اسے جنت عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا کس لیے؟ وہ کہے گا مالک اس نے مدرسے کا تعاون کیا، جب میں فاقہ رہتا تھا تو مجھے 2 وقت کی روٹی کھلاتا تھا، جب میں بھوک سے نڈھال ہوتا تھا یہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھانے کے لقمے دیتا تھا۔ اللہ اگر یہ کھانا نہ کھلاتا تو میں قرآن کا قاری کیسے بنتا؟ اے اللہ جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اسے داخل فرما۔ رب کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے گا رب میرے بندے جا، تجھے اختیار دیا، جس کا ہاتھ پکڑے گا جنت میں داخل کرے گا، میں جنتی بناتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اس مدرسے کو آگے بڑھایا۔ اپنے بیٹوں کو قرآن کا قاری بنائیے، اس لیے کہ جہاں تک معاملہ علم دین کا ہے، مفتی صاحب نے بڑا اچھا خطاب کم وقت میں فرمایا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے نعرہ تکبیر